دنیا کہنے کو کہہ دیتی ہے کہ باپ بیٹیوں کی رخصتی کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوتے ہیں۔ سچ ہی تو کہتے ہیں، لیکن میں تو ایک ذمہ داری پوری کرتے ایک اور ذمہ داری کندھوں پر لیے بیٹھا ہوں۔ سجاد صاحب کے اٹھتے قدم رکے تھے، پھر وہ بیڈ کے کنارے پر ٹکتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولے، فاطمہ کی بات کر رہے ہیں؟ اپنے تئیں زلیخا بیگم نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ کہاں ہے فاطمہ؟ سوالیہ انداز میں انہوں نے پوچھا۔ سائمہ کے جہیز کی پیکنگ کر رہی ہے، مختصر الفاظ میں انہوں نے سجاد صاحب کی بات کا جواب دیا۔ میں آپ کے دوست سے تو کبھی نہیں ملی، لیکن بہت اچھی تربیت کی ہے اس نے بیٹی کی۔ کچھ توقف کے بعد زلیخا بیگم بولیں۔ ان کی بات سن کر کچھ دیر وہ بھی جیسے تائیدی انداز میں خاموش رہے، پھر خود کچھ خیال آنے پر بولے، ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے اس سے یہاں آئے، تمہیں چند دنوں میں ہی پتہ چل گیا؟ جملے کے اختتام پر وہ بے ساختہ مسکرائے۔ مانا کہ میں نے ساری زندگی گھر کی چار دیواری سے باہر قدم نہیں رکھا، زمانے کی اونچ نیچ سے اتنا واقف نہیں جتنا نوکری کرنے والی عورتیں سمجھ پاتی ہیں، پھر بھی 2 اولادیں پال کر جوان کی ہیں، اتنی پرکھ تو ہے انسان کی۔ بیٹی کی ماں ہوں، عورت کے اٹھتے قدم اور چال سے سمجھ جاتی ہوں۔ کبھی یہی نظر بیٹے کی ماں بن کر بھی ولی پر رکھی ہوتی۔ اس مرتبہ سجاد صاحب کے انداز میں ہلکی سی تمسخر کی رمش تھی۔ یہی بات سوچ سوچ کر پریشان رہتی ہوں کہ کہاں کوتاہی ہوئی اس کی تربیت میں، جو اس کے قدم اس راستے چل پڑے جس کی کوئی منزل نہیں۔ زلیخا بیگم نے سجاد صاحب کی بات کا رتی بھر بھی برا نہیں منایا۔ اس کی فکر تو مجھے بھی ستائے رکھتی ہے۔ ایک گہری سانس لیے وہ پھر سے انجانی سوچوں میں محو تھے۔ یہ کیا ہے اس لفافے میں؟ ان کے ہاتھ میں خاکی لفافہ دیکھ کر زلیخا بیگم چونکیں۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئیں تو لفافہ بیڈ پر پڑا تھا، اب سجاد صاحب کے ہاتھ میں تھا۔ فاطمہ کے پلاٹ کے پیپرز ہیں۔ گہری سوچ لیے انہوں نے لفافے کو کھول کر کچھ کاغذ باہر نکالے۔ پلاٹ کے پیپرز؟ زلیخا بیگم نے ان کے ہاتھ میں اسٹامپ پیپر دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں ناسمجھی کی کیفیت میں کہا۔ رات کے ڈنر کے بعد امان اللہ اور فرزانہ اپنے بیڈ روم میں چلے آئے۔ امان اللہ کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ ریڈنگ ٹیبل پر فائل کھولے ہوئے تھا۔ یہ تمہیں بیٹھے بٹھائے کیا نئی سوجی ہے؟ امان اللہ نے فائل پر سے سر اٹھا کر فرزانہ کے انوکھے مطالبے کو سنا۔ وہ کئی مرتبہ آفس فائلز کے پینڈنگ کام گھر لے آتا تھا۔ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں اسی بحث میں تمہیں سمجھا نہیں سکی۔ لہجے میں بیزاری اور کوفت کا عنصر لیے فرزانہ بولی، اس بحث کا کوئی سر پیر تو ہو۔ بہت دیر سے وہ فرزانہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ جو کچھ کرنا چاہ رہی ہے وہ غلط ہے۔ اٹس آل اباؤٹ پروفٹ گیم۔ فرزانہ اس کی ہر بات کے جواب میں ایک ایسا جواز پیش کر دیتی جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا تھا۔ تم اس بزنس میں ری انویسٹ کرنے کی بات کر رہی ہو جہاں سے تمہارے ڈیڈ کو چند سال پہلے لاس ہوا، اور ایسا لاس کہ تمہارے ڈیڈ کی کمپنی دیوالیہ ہونے کو پہنچ گئی تھی۔ امان اللہ فرزانہ کی اس ضد کو لے کر الجھن کا شکار ہونے لگا تھا۔ کم عقل انسان کے ساتھ رہنا اتنا آسان نہیں تھا۔ فرزانہ کے ساتھ وہ زندگی کے جتنے دن گزار رہا تھا، یہ احساس وقت گزرنے کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ بزنس میں پروفٹ لاس تو چلتا ہے، ویسے بھی اب سب کچھ سیٹل ہے۔ فرزانہ اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ جو کچھ سیٹل ہوا ہے تم اسے دوبارہ سے انسیٹل کرنا چاہ رہی ہو۔ امان اللہ کو اس لمحے لگا تھا جیسے وہ کسی دیوار کے ساتھ سر ٹکرا رہا ہو۔ ویٹ اے منٹ، تم اس لاس کو لے کر اتنا ٹچی ہو رہے ہو یا پھر بزنس پارٹی پر اعتراض ہے؟ وہ فائل بند کر کے پٹخنے والے انداز میں میز پر رکھے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ واٹ؟ فرزانہ کی بات پر بے اختیار ہی اس کا سر پیٹ لینے کو چاہا۔ تمہاری سوسائٹی میں یہی باتیں سو کالڈ انا کہلاتی ہیں۔ پلیز کم آؤٹ آف دس بلشٹ۔ فرزانہ نے اپنے تئیں اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ وہ خود سر ہمیشہ سے تھی، لیکن منہ پھٹ ہونے کا اندازہ امان اللہ کو آج ہوا تھا۔ یہ کیا بکے جا رہی ہو؟ بحث وہی تھی جس بات کو لے کر شروعات ہوئی تھی، لیکن ایک نیا موضوع شامل ہو گیا تھا۔ بحث ایک نیا رخ اختیار کر گئی۔
ٹھیک کہتے ہیں میرے فرینڈز، لوور مڈل کلاس چاہے جتنا بھی برانڈڈ لک اپڈیٹ کر لیں، سوچ کے اعتبار سے رہتے گٹر کے کیڑے ہی ہیں۔ فرزانہ کی بات پر امان اللہ کو جیسے کسی بچھو نے ڈنگ مارا تھا۔ وہ اپنی جگہ خاموش کھڑے کا کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ تانا اتنا سخت تھا کہ اس کے نشتر کی چبھن نے اس کے پورے وجود کو اذیت کے درد سے آشنا کیا کہ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ فرزانہ کی بات کے جواب میں وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کہہ پایا کہ اس وقت وہ کوئی بھی جواب دیتا بیکار جاتا۔ وہ خاموشی سے آہستہ قدموں چلتے کمرے سے نکل آیا۔ فرزانہ کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں اس کے کانوں کے پردوں سے لگاتار ٹکرا رہی تھیں۔ شادی ایک جوا ہوتا ہے، چل گیا تو زندگی سنور جاتی ہے۔ اسی طرح ہم سفر کی عادات اور فطرت بھی ساتھ رہنے پر ہی معلوم ہوتی ہیں۔ انسان کسی انسان میں اچھی عادات کو دیکھ کر اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، اچھی عادات کے ساتھ بری عادات کو اگنور کر دیتا ہے۔ لیکن جب انسان کو اپنے ہمسفر کی بری عادات کا علم ہو اور جانتے بوجھتے وہ انہیں دنیاوی مفاد کی خاطر قبول کر لے تو وہ انسان کے گلے کا توق بن جاتی ہیں۔ پچھتانا اس کی فطرت میں ہے۔ جب قسمت کے ہاتھوں فیصلے ہوں تو ان پر پچھتانا اتنا اذیت نہیں دیتا۔ انسان روتا پیٹتا اپنی قسمت کو دوش دیے کر پھر سکون کی چند سانسیں لے لیتا ہے۔ انسان روح پر اذیت تب سہتا ہے جب وہ فیصلے اس کے اپنے ہاتھوں ہوئے ہوں۔ قسمت کو دوش بھی نہیں دے پاتا، نہ دل پر بوجھ لیے کسی کو بتا سکتا ہے، نہ خود اقرار کر پاتا ہے۔ وہ روتا تو کس کے آگے روتا، وہ آنسو بہاتا تو کسے دکھاتا، وہ دل کا دکھ سناتا تو کسے سناتا۔